لیے بہت اچھا سورہ ہے. آپ یہ سورہ کی گھر میں تلاوت کرو. اگر کسی کا رزق رکا ہوا ہے, کوئی کاروبار کر رہا, کسی کی جاب ہے, رزق کے لیے یہ پورے معصومین کے اوپر آیا ہے. 4 اماموں 4 معصوم پہ اللہ, مولا بی بی, مولا حسن, مولا حسین, کہ جس کو اللہ نے پریز کیا ہے, جن کا شکریہ ادا, جس میں جناب فضا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی زینب کا وہ کنٹریبیوشن ہے. آپ کربلا میں شہادت کے بعد ظالم یزید نے وہ کام کیا کہ اتنا بیویوں کو تکلیف دی کہ الفاظ کسی کے پاس نہیں ہے کہ کیا مصیبت شہزادی زینب پہ گر گئی, کیا مصیبت بی بی زینب پہ گری, کوئی نہیں بتا سکتا. اہل بیت پہ کیا مصیبت آئی ہے کوئی نہیں بتا. چوتھے امام پہ کیا مصیبت گزر گئی کچھ. اور ایک بات بتاؤں, مقام زینب یہ ہے کہ امام کو جب امام ہوتا ہے زمین کے اوپر, امام کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی سے پوچھنے کی ضرورت. امام حجت خدا ہے, امام حجت خدا ہے, امام کی مرضی اللہ کی مرضی. خود چھٹے امام کا جملہ ہے کہ نحن مشیت اللہ, ہم اللہ کی مشیت ہے. اس کے بعد سورہ دہر جو بڑا ریکمنڈڈ سورہ ہے, رزق کے لیے بہت اچھا سورہ ہے. آپ یہ سورہ کی گھر میں تلاوت کرو. اگر کسی کا رزق رکا ہوا ہے, کوئی کاروبار کر رہا, کسی کی جاب ہے, رزق کے لیے سورہ دہر یہ پورے معصومین کے اوپر آیا ہے. 4 اماموں 4 معصوم پہ اللہ, مولا بی بی, مولا حسن, مولا حسین, کہ جس کو اللہ نے پریز کیا ہے, جن کا شکریہ ادا, جس میں جناب فضا بھی. وہ 5 روٹیوں والا سورہ یہی ہے. رزق کے لیے میں بار بار بول رہا اس وقت, سٹارٹ کرو رزق سورہ دہر اپنے گھروں میں. لندن کے UK میں پورا جو سن رہا مجھے اہل بیت چینل لندن سے, اپنے گھروں میں سورہ دہر کی تلاوت کرو. آوازیں بلند کرنا, بڑی آواز سے کرنا. جب تم سورہ دہر پڑھو گے, اب پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرو. گھر سے نکلنے سے پہلے یا کار میں بیٹھ کے سورہ دہر کی تلاوت کرو. اس سورہ میں اللہ نے کیا کہا اہل بیت رسول کے لیے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ میں نہیں بول رہا, یہ اللہ بول رہا. اہل بیت کون ہے, معصومین کون ہے, اس سورہ میں کون ہے, مولا ہے, میری مظلوم شہزادی ہے, مولا حسن ہے, مولا حسین. اللہ بول رہا ان کو کہ اے اہل بیت رسول, تم کچھ چاہتے ہی نہیں جو ہم نہیں چاہتے. مشیت آپ نے دیکھا کہ مرضی خدا, جو اہل بیت چاہتے وہ اللہ چاہتا, جو اللہ چاہتا وہ اہل بیت چاہتے. آپ نے غور کیا کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اہل بیت رسول کو اللہ نے بتایا کہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے. امام کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پلیز غور سے سنو, میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. شہزادی زینب کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو کہ امام کو کبھی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. امام ہمارا پیدا ہوتا امام, حجت خدا, زمین اور آسمان کا مالک. لیکن اور یہی چیز شہزادی زینب نے شام غریبہ میں بتایا. جب آخری خیمہ جلا تو بی بی نے آ کے چوتھے امام سے کہا تھا, بیٹا یہ بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. کیا بی بی کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ 100% معلوم تھا. یہ فقہ ان کے گھر کی ہے, اسلام ان کے گھر کا, ان کے گھر سے اسلام چلا. لیکن اس کے باوجود بی بی زینب, مظلوم بی بی زینب نے چوتھے امام سے پوچھ کے ہم کو درس دیا کہ کوئی کام اپنی مرضی سے مت کرو, پوچھو. آج کے دور میں امام نہیں ہے تو ان کے مرجع سے. یہ تقلید کے لیے بہت اچھا مسئلہ تھا, جواب تھا جو لوگ تقلید نہیں کرتے. اگر بی بی کو ہر چیز معلوم ہے, اس کے باوجود امام سے پوچھ کے ہم کو درس دیا. آج بھی کوئی مسئلہ ہے تو اپنے مرجع کو تو رجوع کرو. میں اس بحث پہ نہیں جاتا. تو چوتھے امام نے کیا کہا, پہلا مسئلہ کہا پھوپھی اماں اسلام میں جان کا بچانا واجب ہے, آپ باہر چلے جائیں. بی بی کیسے باہر آئی, بی بی جانتی ہے, بی بی کا خدا جانتا. اس کے بعد پوری زندگی 4 سال کربلا کے بعد شہزادی زینب زندہ رہی. میں تو ہمیشہ یہ بات جب بھی بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھتا ہوں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ زندہ کیسے رہی یہ بی بی جانتی ہے, یہ بی بی کا خدا جانتا. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ میری شہزادی زندہ کیسے رہی کربلا کے, کیوں نہیں شہید ہوگی بی بی, کیوں نہیں ختم ہوگی, صرف اسلام کو بچانے کے. تو شہزادی زینب جب تک زندہ رہی, پلیز میرا ایک جملہ کون سنیں, جب تک زندہ رہی, امام وقت, اس وقت کا امام زمانہ, اس وقت کا حجت خدا اللہ کا چوتھے امام تھا. بی بی زینب اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے 2 اماموں کو بچا کے لے کر آ گئے. امامت کے بچانے والی کا نام زینب ہے. میں نے بہت بڑا جملہ بولا, امامت کو بچانے والی کا نام زینب. چوتھے امام کو بھی بچا کے لے کر آ گئی, 5ویں امام کو بھی بچا کے لے گئے. 5ویں امام اس وقت کتنے چھوٹے تھے, 4-5 سال کے تھے. امامت کو بچانے والی کا نام زینب ہے. تو شہزادی زینب نے کتنا بڑا یہ کام کیا. اس کے بعد جب بھی کوئی
مسئلہ آیا, جب بھی کوئی ڈیسیشن لینے کا وقت آیا, تو اس وقت چوتھے امام نے ڈیسیشن نہیں لیا, آلویز کہا, آ کے شہزادی سے پوچھا کیا پھوپھی اماں یہ کریں؟ امام کو ضرورت نہیں ہے, لیکن امام نے بتایا کہ مقام زینب کیا ہے. عالمہ غیر معلمہ کا نام زینب ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. عالمہ غیر معلمہ, اس کا نام بی بی زینب ہے. ایون جب یزید نے رہا کیا تھا اور چوتھے امام کو بلا کے کہا تھا کہ سید سجاد ابن رسول اللہ, چاہے آپ شام میں رہیں چاہے شام سے چلے جائیں, مدینہ چلے جائیں, سب انتظام ہو جائے گا, تو اس وقت امام نے کہا نہیں, پہلے میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں. آ کے شہزادی سے پوچھ کے بتایا کہ مقام زینب کیا ہے, مقام ثانیہ زہرا کیا ہے. یہ چیز اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا امام جس سے رائے لے. امام کو ضرورت نہیں ہے رائے کی, میں بار بار بولا, میں نے کہا سورہ دہر, امام حجت خدا, امام مرضی خدا ہے, اللہ کی مرضی جو ہے وہ امام ہے. لیکن اگر امام کسی سے پوچھے رائے لے تو اس کا مقام کیا ہے. چوتھے امام لے سکتے تھے ڈیسیشن, لیکن چوتھے امام نے کہا نو, لیٹ می آسک مائی پھوپھی. ہی کیم آن دا وے. آ کے بی بی سے کہا کہ پھوپھی اماں, ظالم یزید نے ہم کو رہا کر دیا, ریلیز کر دیا. وہ کہتا ہے ہم یہاں رہیں, جہاں چاہیں ہم رہیں. تو اس وقت بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا بیٹا ہم یہاں نہیں رہیں گے, ہم شام مدینہ جائیں گے, لیکن اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک ہم بھیا کی مجلس نہ کر لیں. یہ مجلس کر کے شہزادی زینب نے سیریا میں مجلس کر کے, یزید کے منہ پہ وہ تماچا تھا دوستو, وہ تماچا تھا کہ جس شہر میں, جس کنٹری میں میری شہزادی اسیر ہو کر آئی تھی, اس کنٹری میں بی بی نے کامیابی کا پرچم لہرا دیا, حسین کی وکٹری کا پرچم لہرایا. جس شہر یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان کو اسیر کر کے ہمیشہ کے لیے حسین کے نام کو مٹا دوں گا, لیکن ظالم مٹ گیا, حسین کا نام رہ گیا. یہ کنٹریبیوشن بی بی زینب کا ہے. وہ یہ سمجھ رہا کہ میں ہمیشہ کے لیے نام مٹا دوں گا. بی بی زینب نے اسی شہر میں, اسی کے محل میں ذکر حسین کر کے, مجلس کی بنیاد ڈال کے زمین پہ مجلس کر کے شام کی عورتوں کو بلا کے بتایا کہ میرے بھائی کا کنٹریبیوشن کیا ہے, ہمارا کربلا کی جیت کیا ہے. یزید ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں چلا گیا اور حسین ہمیشہ کے لیے روشنی میں آ گئے. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یہ ہے بھی میری بیوی کا کنٹریبیوشن کہ یزید کے دربار میں یزید کو ٹوک کے بتایا تھا بی بی نے. جب یزید اپنی تعریف کر رہا تھا, جب یزید یہ اعلان کر رہا تھا کہ کامیابی میری ہوئی, تو اسی کے دور یزید جب اپنی فیملی کو پریس کر رہا تھا, میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, یزید جب اپنی فیملی کو پریس کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ جیت ہماری ہوئی, کربلا میں ہم کو وکٹری ہوئی, تو اس وقت امام بی بی نے آگے بڑھ کر پورے دربار میں یزید کو پیسز میں بدل دیا. یزید نے, بی بی نے کہا, لٹرلی انگلش کا جو ورڈ ہے شٹ اپ, یہ بی بی کا جملہ تھا. عربی میں کہا تھا کہ چپ ہو جا, جسٹ شٹ اپ, چپ ہو جا. تو اپنے فیملی کی کو پریس کر رہا, تو یہ کہہ رہا کہ تجھے وکٹری ہوئی, وکٹری تیری نہیں ہے, وکٹری میرے بھائی کی ہے. تجھے تو اللہ نے مہلت دی ہے, اللہ نے تجھے مہلت دی ہے, تجھے اللہ نے ٹائم دیا ہے. وکٹری تیری نہیں ہے, وکٹری میرے بھائی کی وکٹری ہے. اس کے بعد کہا کہ تیرا لشکر بھاگ رہا تھا, تیرا لشکر الامان اور الحفیظ کہہ رہا تھا, میرے بھائی نے وہ جنگ کی ہے. اس کے بعد کہا یزید تو اپنی فیملی کو, اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میری فیملی, مجھے جیت ہوئی, اور کیسے بدر اور احد کے میرے خاندان کے لوگ خوش ہوئے ہوں گے کہ میں نے کیسے بنی ہاشم سے ان کے خون کا بدلہ لیا. جب وہ اپنی فیملی کو پریس کرنے لگا تو اس وقت علی کی شیر دل بیٹی, عباس کی شیر دل بہن ثانیہ زہرا شریکت الحسین نے پورے دربار میں پکار کے کہا یزید شٹ اپ, خاموش ہو جا, سن, جیت ہماری ہوئی. تو اس فیملی سے بلانگ کرتا ہے, تیری فیملی تو وہ ہے, تو میرے نانا کے آزاد کردے غلام کا بیٹا ہے.
تو اپنے آپ کو ہم سے کیا کمپیئر کر رہا؟ ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پہ وحی نازل ہوئی، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، میرا نانا میرا محمد رسول ہے، میرا بابا میرا ساقی کوثر ہے، میری ماں خاتون جنت ہے۔ تو اپنی طرف اس وقت دنیا کو پتا چلا، اس وقت یزید کے دربار میں لوگوں کو معلوم ہوا، اس وقت پتا چلا کہ یہ خاندان رسول کے ہیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی و فاطمہ کی اولاد ہے جو اسیر ہو کے آئی۔ یہ میری شہزادی زینب کا کنٹریبیوشن کہ پوری دنیا میں اگر آج شیعت باقی ہے، اس میں بولتا شیعت نہیں، اسلام باقی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی ہے، تو یہ میری شہزادی اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے کے جا کے اس کامیاب کیا حسین کے مقصد کو۔ اسی لیے یزید مجبور ہو گیا بی بی کو اجازت دینے کے لیے کہ پہلی مجلس جو ذکر حسین کیا وہ میری مظلوم شہزادی نے کیا، اور کیا کیسے؟ زمین پہ بیٹھ کے پہلی ذاکرہ حسین کے ذکر کی وہ بی بی زینب ہے کہ آج تک جو لاکھوں کروڑوں ملینز کی تعداد میں ذکر حسین پوری دنیا میں ہو رہا، یہ میری شہزادی کا کنٹریبیوشن ہے۔ ایک سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ بس دوستوں میں آخری حصے پہ آ گیا، بیک ٹو بیک مجلسیں۔ مولا سلامت رکھے آج کے مجلس کے سپانسر جو بھی ہے شہزادی زینب کی شہادت کی جو مجلس کا آج اہل بیت چینل لندن سے سپانسر کیا اس مجلس کو، تم خوش نصیب ہو، یو آر لکی کہ یو گاٹ دا چانس کہ تم بی بی زینب کی مجلس کو سپانسر کریں، شہادت کے مجلس۔ بس بی بی زینب کربلا واپس آئیں، چہلم کیا، پھر مدینہ منورہ چلی گئی۔ 4 سال یا 3.5 سال کربلا کے بعد زندہ رہی میری بیوی، ایک دن بھی خاموشی بیٹھی۔ شہزادی زینب ہر روز بھائی کی مجلس کرتی تھی، مدینے والوں کو بتاتی تھی دیکھو ہمارا گھر اجڑ گیا، میرے بھائی کو اتنے ظلم سے ان ظالموں نے مارا۔ پیغام حسین کو گھر گھر کو پہنچانے والی کا نام زینب ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تھینکفل رہو اہل بیت چینل کے لیے کہ گھرے گھر اس نے آزاداری کو پہنچا دیا۔ اس مجلس کو سپانسر کرو، آپ کے لیے بخشش کا سہارا ہے۔ میری شہزادی زینب گھر گھر حسین کے ذکر کو پہنچایا کہ مدینے کا گورنر گھبرا گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ بس دوستو میں نے کتنی آسانی سے کیا، جب پہلی مجلس بی بی زینب نے کی شام میں، کیسے کی؟ یزید سے کہا کہ ایک مکان خالی کر دے اور تبرکات بھیج دے، اور شام کی عورتوں کو دعوت دی گئی۔ شام کی عورتیں یہ سمجھ کے آئیں کہ بڑے گھر کے لوگ ہیں، رسول کی فیملی سے، مدینے کے رہنے والے ہیں۔ آئے تو عجیب منظر دیکھا۔ منظر یہ تھا کہ زمین کے اوپر، خاک کے اوپر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان بیویوں میں جو بیچ میں ایک بیوی بیٹھ کے رو رہی تھی، اس نے سر کو اٹھا کے ان عورتوں کو دیکھ کے کہا کہ کیا تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ ہے؟ وہ لوگ بڑے بھاری لباس پہن کر آئے تھے، وہ لوگ گھر گئے سیاہ پوش ہو کر آئے، تو زینب نے ان کو زمین پہ بٹھا دیا، اس لیے کہ شہزادی خود بیٹھی ہوئی تھی۔ بیوی نے خاک پہ مجلس کر کے ہم کو یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارے پاس فرش کا انتظام نہ ہو گھبراؤ مت، زمین پہ میرے بھیا کی مجلس کرو، ہم آئیں گے۔ اور بیوی کا وہ کنٹریبیوشن، بیوی کا وہ کہنا وہ ایسا کہ بیوی آج بھی آتی ہے۔ بس دوستو شام کی عورتوں کو بٹھایا، شام کی عورتیں بیٹھی، بیوی نے پہلی ذاکرہ ہے، بیٹھ کے مصائب پڑے گا، اور بیویوں سنو ہمارا گھر اجڑ گیا، میرا بھیا بہت بے دردی سے مارا گیا، میرے بھائی کے شانے کاٹے گئے، میرے علی اکبر کو برچھی لگی، میرا قاسم پامال ہوا، علی اصغر ذبح ہو گیا، اس کے بعد کہا میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چل گیا۔ عزیزو اس کے بعد تبرکات آئے، ایک ایک سر آیا، جیسی علی اکبر کا سر آیا لیلا آگے بڑھ گئی، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہائے میری گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑ گئی۔ اس کے بعد عباس کا سر آیا، ساری بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا۔ قاسم کا سر آیا، ام فرما آگے بڑھ گئی، مولا حسین کا سر آیا، بی بی زینب نے آگے بڑھ کے بھائی کو سینے سے لگا کے کہا یہ میرا باج آیا۔ اس کے بعد 2 سر رکھے ہوئے تھے، کوئی بیوی لینے والی نہیں تھی، تو اس وقت شام کی عورتوں نے کہا
کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو اس وقت فضا نے آگے بڑھ کے کہا یہ مت بولو مر گئی، ارے یہ زینب کے بچے ہیں۔ جب ماتم کیا کبھی عباس کا کبھی علی اکبر کا، عزیزوں اس کے بعد کچھ چادریں آئی، زینب نے ایک ایک چادر اٹھا کے ایک ایک بیوی کو دی کہ رباب یہ تمہاری ہے، لیلا یہ تمہاری، ام فروا یہ تمہاری، بی بی ام کلثوم کی دی، فضا کی چادر دی، اپنی چادر لے لی، ساری چادریں بٹ گئی، لیکن ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی۔ زینب کا دل پھٹ گیا، اس چادر کو اٹھایا، ایک چھوٹی سی لہت تھی، بی بی سکینہ کی لہت پہ رکھا، رکھ کے کہا بیٹی تمہاری چادر واپس آ گئی، بیٹی تمہارے کان کے گوشوارے واپس آ گئے۔ شام کی عورتوں سے کہا بیبیوں سنو، میں اپنے گھر کے ٹکڑے کو چھوڑ کے جاری، دل کے ٹکڑے کو چھوڑ کے جاری، میری بچی کی لہت پہ آنا، اللہ ہم کو شام میں سیدانیوں کی زیارت نصیب کرے، اللہ شام میں بیویوں کی روزوں کی حفاظت فرمائے۔